مین میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی بندہ کدا بندہ ہے سر؟ اے تے مینوں دسو، وہ پی ڈی ایم کی طرفوں کھیل رہا ہے، وہ زرداری طرفوں کھیل رہا ہے، عمران خان کی طرف سے کھیل رہا ہے، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھیل رہا ہے کس کی طرف سے؟ وہ ایک نا ہم بچپن میں، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ تو خیر کراچی سے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا، یہ دیکھنے والوں کو پتا ہوگا، لاہور میں نا ایک ہمارے پنجاب میں جی جی جب ایک کھلاڑی فالتو ہو جائے نا تو پھر ہم اس کو ریلو کٹا کہتے تھے کہ تو نے دونوں سائڈوں پہ کھیلنا. یار یہ زیادتی ہے ویسے. دیکھیں زیادتی کس چیز کی ہے کہ دونوں سائڈوں پہ تو نے باری لینی ہے. اوکے ہماری طرف سے بیٹنگ بھی ملے گی، ادھر سے بھی بیٹنگ ملے گی، کرنی تو نے فیلڈنگ ہے. پرویز الہی صاحب نے پہلے سپیکر بن کے فیلڈنگ کی ہے. جب وقت آیا ہے پھر انہوں نے پہلے پی ڈی ایم کو جناب ریلو کٹا باری کی ہے، انہوں نے مٹھائی کھائی ہے. یہ فیلڈنگ کس کی طرف سے ہو رہی ہے ذرا یہ بتا دیں. وہ میں بتاتا ہوں نا، کوچ بھی بتاتا ہوں ان کا، کوچ بھی بتاتا ہوں. وہ کوچ دیکھو، جب پہلے وہ آئے نا بیبی لاہی، میں مونس لاہی کی بات کر رہا ہوں. جی جی بیبی لاہی نے آ کے کہا کہ وہ جنرل باجوہ ہی تھے جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ادھر چلے جائیں. ایڈے تسی شریف، ایڈے تسی چنگے کہ ایک بندے نے آپ سے کہا اور آپ چلے گئے، اپنا وہ خاندان چھوڑ کے، وہ اپنے سگے ماموں کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ تایا کے بیٹوں کو چھوڑ کے چلے گئے، اپنے کزنز کو چھوڑ کے چلے گئے. حالانکہ پہلے آپ کی ایک دراڑ جو ہے چودھری مبشر والی، جو گجرات ہاؤس میں، مسلم لیگ کاف ہاؤس میں آپ کی دیوار، ابھی تک لوگ آپ کے مخالف وہاں پر فڈیش اور عابد رضا جو آپ کی ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اتنے آپ اچھے نہیں تھے بیبی الہی صاحب. پھر بیبی الہی کے بعد آئے پاپا الہی. رات کے انٹرویو میں پاپا الہی نے کہا جی ہمیں، نہ انہوں نے کہا نہ انہوں نے کہا. دیکھیں کیسے مزے کی گول انہوں نے تو بیٹنگ کی کہ نہ انہوں نے ہمیں کہا نہ انہوں نے کہا. وہ تو اللہ نے بھیجنا تھا عمران کی طرف، مگر وسیلہ بن کے آ گئے ہمارے باجوہ صاحب. یعنی باجوہ صاحب کو وہ فرشتہ بنا گئے. فرشتہ تو وہ کہیں گے کہ اگر خان صاحب پارٹی کے چیئرمین نہ رہے، پیچھے رہ گئے شاہ محمود قریشی صاحب. جی شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی ہو سکتا ہے پارٹی سنبھال جائیں. اب جو ٹھیک ہے مضبوطی ہے وہ پرویز الہی کو اپنی پارٹی کی کرنی ہے. تحریک انصاف کا باب بند کر دیں. آپ کو ایک ان سوئنگ آنے والی ہے میری طرف سے. اب وہ آپ تیار رہیں. جی میں پیڈ ویڈ رکھ رہے ہیں، آپ کو پچ کے اوپر اپنا بلہ والا ٹکا لیں، آپ کو بڑی پیاری گیند آنے والی ہے. جی بسم اللہ. تو سر پھر پی ٹی آئی اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو گیا، پرویز الہی اپنے قدم جما رہا ہے، تو پھر نون لیگ کیڑے ہم چوبن بیٹھی ہے پنجاب. ہاں جی اللہ آپ کا بھلا کرے. دیکھیں اگر نون لیگ کو تکلیف ہوتی پرویز الہی کی جی تو عدم اعتماد لے آتی نا. تو نون لیگ کا تو ووٹ بینک اس پہ سٹیک پہ لگا ہوا ہے سر. اگر نون لیگ یہاں پہ کام نہیں کرے گی، نون لیگ کا وزیر اعلیٰ نہیں آئے گا، تو سر پنجاب میں تو پھر آپ اس کو فری ہینڈ دے رہے ہیں پرویز الہی کو. اگلے الیکشن میں کیا کرے گی؟ فری ہینڈ کیوں دیا جا رہا ہے؟ جی اپنی مرضی کے سر وہ ہلکے بنا رہے ہیں، اپنی مرضی کے وہاں پہ وہ ہلکا بندیاں کر رہے ہیں. اسد بھائی ہمارا چکوال کا ڈسٹرکٹ گیا، سارا ووٹ بینک کٹ گیا نون لیگ کا. یہ کیا کر رہی ہے نون لیگ یہاں بیٹھ کے؟ نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ نون لیگ بالکل پرفیکٹ کھیل رہی ہے. اچھا ہوا کیا ہے پنجاب میں؟ آپ نے کہا نا کہ پنجاب میں نون لیگ امب چوپے گی. اور بھائی جان پنجاب میں آپ بھول چکے ہیں ایم جو ہے جی اب 2023 میں ایک دوسرے کو گالیاں دے گی سٹیج پہ. اور ایک سابقہ منسٹر ہے اسی حلقے سے، ایک شخص 3 دفعہ جیتا ہوا ہے اور ایک صرف زرداری صاحب کی فیور پہ اس کو لگا دیا گیا. کوئی نہ کوئی انتخابی ڈھانچہ تیار ہو رہا ہوگا نا. ڈھانچہ تیار ہو رہا ہوگا، تو وہی ڈھانچہ پرویز الہی صاحب کے بھی ساتھ تیار ہو رہا ہے. یہ سارا گیم کا حصہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان 2023 میں کوئی مترنجن بننے والا ہے. عمران خان پروجیکٹ آف کیا جائے گا. اور پیورلی جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو الیکشن 2023 کا ہے وہ پاکستان کے لیے لڑا جائے گا. پروجیکٹ عمران خان کو ختم کرنے کے لیے پروجیکٹ پرویز الہی لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جن جن جگہوں پر پی ٹی آئی اس وقت موجود ہے اس کو پرویز الہی کو کام کر کے دکھانے کی ضرورت پڑے گی اگر اگلے الیکشن میں کاف لیگ کی سیٹوں کو اگر جسٹیفائی کرنا ہے. اگر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کاف لیگ ان علاقوں میں کیوں جیتی، تو اس کے لیے کم از کم 1-1.5 سال پرویز الہی کو چاہیے کام کرنے کے لیے. نون لیگ اپنی سیٹیں نکال لے گی، پیپلز پارٹی پنجاب میں جو اس نے کرنا ہوگا وہاں پہ وہ کر لے گی، وزارتیں شیئر کرنی ہوں گی وہ ساری ان کو مل جائیں گی. چلیں ابھی کون وزیر اعلیٰ آ رہا ہے اس پہ بات نہیں کرتے. آپ کے مطابق پرویز الہی بھی لمبی اننگ کھیلیں گے اس وکٹ کے اوپر، اور ابھی آپ کو کوئی تبدیلی اتنی جلدی نظر نہیں آ رہی آپ کو، کیونکہ پرویز الہی وہ سارے کام کر رہا ہے جو پی ڈی ایم چاہتی ہے اس وقت. کون آئے گا وزیر اعلیٰ ابھی آنے والے، کون نہیں ہوگا، پرویز الہی کو کون تبدیل کرے گا، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. 2023 میں پھر کون وزیر اعلیٰ ہوگا، کون حکومت بنائے گا پنجاب میں؟ آنے والے وقت میں
آنے والے وقت میں پرویز الہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے. اب 2023 کی میں بھی پرویز الہی 2023 میں بھی پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے. یہ تو آپ ایک بیڈ نیوز دے رہے ہیں ہمارے ویورز کو, پی ایم ایل این کے ویورز کو. دیکھیں بات میں نہ پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی ایک صحافتی نظر کا تجزیہ بتا رہا ہوں. آپ نے وہ بندہ, وہ شخص جو پنجاب کی جان تھا, پنجابیوں کی آنکھ کا تارا تھا, پنجابیوں کی ماں کا دلارا تھا, پنجابیوں کی ماں بہنوں کا لاڈلا بیٹا تھا, بزرگوں کا سہارا تھا, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا, صحت کے لیے کام کرتا تھا, مہنگائی پہ کنٹرول کرتا تھا, روزگار مہیا کرتا تھا, صبح 6 بجے اٹھ کے خود چلا جایا کرتا تھا, سڑکیں بنوانے کا ماہر تھا, جہاں جاتے تھے ایک ہی نعرہ تھا, خادم اعلیٰ شہباز شریف. اس کو آپ نے اٹھا کے جب وزیر اوپر وفاق میں کر دیا ہے, میرا بھائی پیچھے اب کوئی نہیں ہے جو آپ کو اس طرح کا شخص مل جائے. مریم نواز کبھی بھی نہیں ہوں گی, کبھی بھی ایک سٹیپ وہ نہیں اٹھائیں گی, کبھی بھی ان کی طرف سے کوئی ایسا نہیں ہوگا. نواز شریف جو ہے فل اینڈ فلیج کھیلیں گے, وفاق پہ وہ رہیں گے, نیچے جو ہے مورچی سیاست وہ نہیں کریں گے. اب شہباز شریف کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کو لوگوں نے پسند نہیں کیا. میں ابھی آ جاتا ہوں. حمزہ جس دن وزیر اعلیٰ بنا تھا اس دن نون لیگ کے لوگ خود ناراض تھے. نواز شریف سے جائے کہ گاہے بگاہے ملے کہ لوگ ہمیں پارٹی کے اندر بغاوت ہوتی نظر آ رہی ہے, پارٹی ٹوٹتی نظر آ رہی ہے. کیونکہ دیکھیں نواز شریف کا وزیر اعظم ہونا اور شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ ہونا یہ تو سمجھ آتا تھا, کیونکہ شہباز شریف کہ میں نے آپ کو کام گنوا دیے, بات گنوا دی, لفظ بول دیے. شہباز شریف پنجاب کو کنٹرول کر رہا تھا. اسی طرح روشن پاکستان کا خیال دیکھنے والا, روشن پاکستان کو رکھنے والا, گرین اور کلین پاکستان کو سوچنے والا, صحت, عزت, شہرت, دولت سے روزگار دینے والا, وہ نواز شریف وفاق کو سنبھالتا تھا. تو یہ سیٹنگ اس وقت پر تھی. اب آنے والے وقت میں اگر نواز شریف نے, شہباز شریف نے پنجاب میں راج کرنا ہے پاکستان میں, تو ابھی ایک ہی صرف مجھے دلارا نظر آ رہا ہے, پنجاب کا سہرا جس کے سر پہ سجتا نظر آ رہا ہے, وہ ہے گجراتیوں کے سر پہ. اور یہ گجراتیوں کے سر پہ سہرا جو سجنا ہے وہ شجاعت کے سر پہ سجنا ہے. میں کاف لیگ کی بات دیکھیں, میں کاف لیگ کی بات نہیں ناظرین کر رہا, میرا آج ایک کلپ کٹنگ کر کے رکھ لیں. چودھری شجاعت صاحب کا اہم کردار ہوگا پنجاب لینے میں, اہم کردار ہوگا. جس دن پی ڈی ایم نے بیٹھ کے الیکشن کی ٹکٹ کی بندر بانٹ کرنی ہے نا, اس دن دیکھیے گا پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, آپس میں ان کا کیا شرازہ بکھرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہوگی؟ یہی گفتگو, کیونکہ سیاست بھائی یہی گفتگو. زرداری صاحب کو پنجاب سے کوئی غرض نہیں ہے. صاحب میں آپ کی ایک بات سے تو متفق ہوں, سیاست جو ہے اس میں کوئی ذاتی دشمنی یا ذاتی جو ہے نا وہ دوستی نہیں ہوتی, اس میں آپ کے ذاتی جو ہے نا مفاد دیکھے جاتے. تو زرداری پلیٹ میں رکھ کے پی ایم ایل این کو پنجاب نہیں دے گا, میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں. چودھری شجاعت پلیٹ میں رکھ کے نون لیگ کو پنجاب نہیں دے گا. زرداری اتنی ایفرٹس اگر کر رہا ہے, اگر کرے گا تو وہ نون لیگ کے لیے اتنی یہ چیزیں متوقع نہیں ہیں, یا اس کو اتنی توقع نہیں رکھنی چاہیے پی ایم ایل این کو کہ آصف زرداری جو ہے وہ ساری ایفرٹ جو ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ کل کو پنجاب کو پھر دوبارہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کلین سویپ کر دے. پی ایم ایل این اپنے اندر کیا چیزیں دیکھ رہی ہے, یہ بڑی بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ نوید صاحب نے یہ بتایا ہمیں کہ حمزہ شہباز کو بطور وزیر اعلیٰ لانا, پھر حلقوں کے کام نہیں کرنا, ملاقاتیں نہیں کرنا, پھر شکایات ایم پی ایس کی